من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المجید والصلاة والسلام علی نبی الامی القرشی الہاشمی مکی المدنی المطلبی السیدی وسید الثقلین جد الحسن والحسین امام قبلتین نور المشرقین والمغربین ابو القاسم محمد وعلى آلك نبی الرحمت وشفیع الامت ولعنت اللہ علی آدائهم اجمعین وقوله الحق بالحق واصدق الصادقین قال الحکیم فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صَلَوَاتُ درود بر محمد و اہل بیت محمد خالق اکبر نے اپنے کلام برحق میں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم میں نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے یتلو علیہم آیاتہ وہ تمہیں آیتیں سنانے آیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ وہ تمہیں پاک کرنے آیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور پاک کرنے کے بعد میرا نبی تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے۔ یہ ایک گھر ہے جس کا خالق لم یزل نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ اس گھر کی اتباع کرو۔ اللہ نے خواص خمسہ دی، توجہات بھائی حضرات کی ایک مرتبہ آل محمد خدمتوں پہ درود پڑھیے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد واجل فرجہ۔ خواص خمسہ اللہ نے بے نظیر خواص خمسہ دیے، کتنے خوبصورت ترین اس نے ہمیں خواص خمسہ دیے۔ خواص خمسہ کیا ہے؟ یہ دیکھنا، یہ چھونا، یہ سننا، یہ بولنا، یہ ہاتھ کے ذریعہ سے کام کرنا۔ خواص خمسہ دیے اور انسان کو اعضاء و جوارے دیے، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، زبان دی ہے بولنے کے لیے، کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، نیکی کی توفیق کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے۔ خواص خمسہ بھی دیے، محسوس کرتا ہے، چکھتا ہے، یعنی یہ سارے معاملات اللہ نے انسان کو دیے ہیں کہ تو اپنی زندگی میں خواص خمسہ کی اتباع کر۔ مثلا کیسے خواص خمسہ کی اتباع بندہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے یہ تجھے زبان دی ہے، اس سے حلال کھا۔ توجہ ہے اللہ کی، جسے اللہ نے زبان دی ہے وہ تھوڑا بولے، نہ بولنا بھوکے کی مجبوری۔ زبان کس لیے دی؟ بولنے کے لیے، چکھنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ انسان کی یہ مرضی ہے، کبھی یہ حلال بولتا ہے اور کبھی یہ
حرام بولتا ہے، زبان دی ہے کھانے کے لیے، چکھنے کے لیے، اس کی مرضی ہو یہ حلال کھاتا ہے، اس کی مرضی ہو حرام کھاتا ہے۔ امیر کائنات، امیر ممکنات نے مسجد کوفہ میں یہ جملے کہے، فرمایا تیرے بخت میں رزق لکھ دیا گیا ہے۔ مثلاً آج کے دن کا رزق میرے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، جب لکھ دیا گیا ہے تو مجھے حلال طریقے سے لینا چاہیے۔ امام نے فرما دیا ہے کہ تیری زندگی کی سانسیں اور تیرا رزق لکھ دیا گیا ہے، اب یہ تیری اپنی مرضی ہے کہ یہ تیرے مقدر میں جو رزق لکھا گیا ہے اسے حلال طریقے سے لیتا ہے یا حرام طریقے سے۔ لکھا ہے بھائی، جب لکھ دیا ہے تو پھر حلال طریقے سے لے، حرام سے نہیں۔ ملے گا وہی جو لکھا گیا ہے۔ اچھا، کھانے کے لیے، چکھنے کے لیے زبان دی، بندے کی مرضی ہو تو یہ حلال کھاتا ہے، اس کا دل کرے یہ حرام بھی لے آتا ہے، حرام کھاتا ہے، یعنی اس کا یہ والا سلسلہ فیل ہو گیا، کیونکہ مرضی آ گئی نا، مرضی ہے تو حلال، مرضی ہے تو حرام کھاتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ نے آنکھ دی ہے، آنکھ سے اس کی مرضی ہے تلاوت قرآن کرے، نیک عمل کو دیکھے، نیکی کی طرف جائے دیکھتا ہوا، مسجد کی طرف جائے یا امام بارگاہ کی طرف جائے، یعنی ان سے ان کی استعانت لیتے ہوئے یہ نیکی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ اس کی مرضی ہوگی تو یہ مسجد جائے گا، بارگاہ جلیلۃ القدر جائے گا، اس کی مرضی نہیں ہوگی تو یہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہوا کسی حرام عمل کی طرف بھی جائے گا، یہ بھی فیل۔ اب پھر کیا کرے؟ ہاتھ دیے اللہ نے، کبھی ہاتھ اس کا مظلوم کی حمایت کے لیے جاتا ہے اور کبھی اس کا ہاتھ ظالم کی حمایت کے لیے اٹھتا ہے، یہ بھی سلسلہ فیل ہوا۔ اب ان کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ پھر قدم دیے ہیں، کبھی تو ان قدموں سے چل کے یہ انسان نیکی کی طرف جاتا ہے اور کبھی ان قدموں سے چل کے یہ گناہ کی طرف بھی جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ اعضاء و جوارح دیے، اس کی مرضی ہو تو حلال کی طرف، اس کی مرضی نہ ہو تو یہ حرام کی طرف ان کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے آنکھیں دی ہیں، حلال بھی دیکھتا ہے، حرام بھی دیکھتا ہے، سفید بھی دیکھتا ہے، نیلا بھی دیکھتا ہے، سرخ بھی دیکھتا ہے، جو اس کی مرضی میں آئے حلال بھی دیکھتا ہے اور ان آنکھوں سے حرام کام بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہ ختم ہوئے۔ اب ان کی یہ جو اس انسان کو اللہ نے اعضاء و جوارح دیے یا خواص خمسہ دیے، یہ فیل ہو گئے۔ اب کیا کرے؟ اب دین نے کہا ہے کہ انبیاء ماں سبق کے گھروں کی اتباع کرے، یعنی انبیاء کے گھر کی اتباع کرے، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا حجت، نبی اور رسول۔ پہلا نبی اس کے گھر کی اتباع کرتے ہیں۔ پہلا نبی کون؟ ظاہراً دنیا میں کون ہے؟ بولیے گا، حضرت آدم علیہ السلام۔ ہم سب کے باپ آدم کے گھر کی اتباع کیجیے۔ آدم کو 2 بیٹے اللہ نے اوائل میں دیے، ایک کا نام حابیل، دوسرے کا نام قابیل۔ ہے اور کاف، حابیل نیکی کی طرف، قابیل نے جس کا نام کاف سے ہے وہ قاتل ہے۔ حابیل اور قابیل، نبی کے دین نے کہا نبی کے گھر کی اتباع کر۔ اگر تیرے اعضاء و جوارح تجھے سمجھ نہیں آتے، تو خواص خمسہ سے کام نہیں لے سکتا، تو پھر کیا
کیا کر، نبی کے گھر کی اتباع کر، تو گناہ سے بچ جائے گا، نیکی کے راستے پہ آ جائے گا، صراط مستقیم پہ آ جائے گا۔ پہلا نبی آدم علیہ السلام، اس کے گھر کی اتباع کرتے ہیں۔ اوائل میں، ابتدائیہ میں اس کے دو بیٹے، ان کی کیسے دونوں کی اتباع کریں؟ ایک حابیل ٹھیک تھا، نیک تھا، قابیل، اب قابیل کی ہم اتباع کیسے کریں؟ یار بولو نا جسے اللہ نے زبان دی ہے، قاتل کی ہم اتباع پیروی کیسے کریں؟ نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی، ہم دونوں میں سے ایک کی تو اتباع کر سکتے ہیں، دوسرے کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اچھا چلو، اس کے بعد ایک نبی آیا، اس کا نام ہے نوح، حضرت نوح علیہ السلام۔ نوح نبی اللہ، اس کے گھر کی اتباع کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کی پیروی کرتے ہیں۔ نوح کا اپنا بیٹا نوح کے خلاف، نوح کی سگی بیوی نوح کے خلاف، نوح کی بیوی کا ہم اتباع کیسے کریں؟ نوح کے بیٹے کا ہم اتباع، اس کی پیروی کیسے کریں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر ہوا یہ بھی سلسلہ۔ اچھا، پھر نبی آتے گئے، وہ ایک آخری نبی، اللہ نے کہا ہے نا میرے انبیاء کے گھروں کے کرداروں کی اتباع کریں تو تم گناہ سے بچ جاؤ گے، صراط مستقیم پر رہو گے۔ اللہ کے گھر کے دو کردار، دو بیٹے، یعنی اللہ کے نبی کے گھر کے کردار دو بیٹے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا نبی، اس کے گھر کے کردار، نوح کا بیٹا، نبی کا بیٹا، نبی کی بیوی، اتباع نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی کے خلاف چلتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا بچنا چاہتے ہو کشتی میں آ جاؤ، مخالفت کی، نہ آئے، دونوں غرق ہو گئے، باپ بیٹا بھی اور اس کی ماں بھی اتباع نہیں کر سکتے۔ آخری نبی آیا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ کے گھر کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عیسیٰ کی اتباع ہو سکتی ہے، اس کی ماں کے پاس جن کے بیویوں کے، جن گھروں میں بیویاں ہیں ان کے شوہر ہیں، شوہر کا کردار کو مریم سے کیسے لے سکتی ہے؟ کردار پاکیزہ بیوی ہے، مریم طاہرہ بیوی ہے، لیکن اس کا کردار نامکمل ہے۔ کیسے نامکمل ہے؟ شوہر نہیں، شوہر کی تیمارداری، شوہر کا کردار اس کے پاس نہیں ہے، اتباع نہیں ہو سکتی۔ یعنی کتنے سارے نبی ہیں جن کے گھروں کی مکمل کرداروں کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر کیا کریں؟ ایک گھر ملتا ہے، کائنات آدم و عالم میں ایک گھر ایسا ہے جس کے گھر کے تمام کرداروں کی پیروی ہو سکتی ہے۔ وہ گھر کس کا ہے؟ وہ گھر فاطمہ زہرا کا ہے۔ اگر کسی نے ماں کا کردار پوچھنا ہے، فاطمہ زہرا سے بہتر کائنات میں ماں کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی شوہر کا کردار پوچھنا چاہتا ہے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی شوہر نہیں ہے۔ اگر کوئی بچوں کا کردار پوچھنا چاہتا ہے، کائنات میں اس سے بہتر کوئی بچے نہیں ہے۔ کائنات میں واحد یہ ایک گھر ہے، فاطمہ زہرا کا، جس گھر کا ہر کردار آپ کے لیے نمونہ حیات ہے۔ یہ واحد گھر ہے جس کے ہر کردار کی آپ
باپ کا کردار یہاں ملے گا، بیٹے کا کردار اس گھر سے ملے گا، ماں کا کردار اس گھر سے ملے گا، بیوی کا کردار اس گھر سے ملے گا، بھائی کا کردار اس گھر سے ملے گا، نانی کا کردار اس گھر سے ملے گا، نانا کا کردار اس گھر سے ملے گا۔ یہ ایک گھر ہے، کیونکہ وہ پہلے دو بھائیوں کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ ایک بھائی کچھ کہتا ہے، یعنی حابیل کچھ کہتا ہے، قابیل کچھ کہتا ہے، دونوں بھائیوں کا آپس میں اتفاق نہیں۔ آج کی بات کر لو، آپ دو بندوں کو، جہاں ہمارے الحمدللہ کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، سنی شیعہ سارے مالک یہ اتحاد و اتفاق ہمیشہ قائم رکھے، ایک دوسرے کے کتنے سارے نظریاتی اختلافات نکل آئیں گے اگر اکٹھے بیٹھے تو باتیں کرنے لگے۔ سیاسی اختلاف، اس کا سیاسی قبلہ اور اس کا سیاسی قبلہ اور، وہ نون لیگ کا اور یہ پی ٹی آئی کا، وہ پیپلز پارٹی کا اور یہ کاف لیگ کا۔ میں یہاں پہ سیاسی بحث نہیں کر رہا، یعنی یہاں پہ آپ کا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، مذہبی اختلافات ہو سکتے ہیں، دوست کی دوسرے دوست سے اس کی رغبت، اس کی ذہنیت نہیں ملتی ہے۔ ایک گھر ہے جس کی اتباع آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک گھر ہے جس گھر کا جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے۔ یہ ایک گھر ہے جس گھر کا جو آخری کہتا ہے وہی پہلا کہتا ہے، جو پہلے نے کہا وہی آخری نے کہا، ان میں اختلاف نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت مقدس میں اس اختلاف نہ ہونے کی مثال عرض کرتا ہوں۔ مسجد نبوی عید کا دن محمد مصطفیٰ کی ابتدا میں صحابہ کرام نے نماز عید پڑھی، نماز عید پڑھنے کے بعد محمد مصطفیٰ مسجد نبوی سے باہر نکلے، دو بچے ساتھ تھے محمد مصطفیٰ کے، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا۔ بہرحال بچے ہیں، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عید کی نماز ہوئی، بندے باہر نکلے، محمد مصطفیٰ بھی مسجد نبوی سے باہر آئے دروازے پہ، دو بچے محمد مصطفیٰ کے ساتھ، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ نانا کی آواز کھینچی، کس نے؟ چھوٹے نے، حسین علیہ السلام نے۔ نانا جی بیٹے، لوگوں کی سواریاں ہیں، عید کا دن ہے، لوگ اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر کے گھروں کو جا رہے ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ چھوٹے شہزادے نے نانا سے کہا، نانا سے نہیں کہا، نبیوں کے سلطان سے کہا، امام الانبیاء سے کہا، امام کائنات سے کہا، افضل الکائنات سے کہا، نور میں نور اللہ سے کہا، اللہ کے نور سے کہا، نور الہیہ سے کہا، نانا لوگوں کی سواریاں ہیں، ہماری سواری کہاں ہے؟ کہا بچوں تمہاری سواری میں ہوں، حسین کو دائیں کندھے پہ، حسن کو بائیں کندھے پہ۔ جب دونوں شہزادوں کی خود ذات مصطفیٰ، نانا نہیں، اللہ کی رسالت اور نبوت و امامت حسنین کی سواری بنی، جب سواری بنی، حسین فرماتے نانا لوگوں کی سواریوں کی لجا میں ہے وہ رسیاں، نانا لوگوں کی سواریوں کی لجا میں ہے۔ بسم اللہ سید، آخری بات اور گفتگو تمام، مسائل میرے حصے کا، میرا بھائی میری جان سے زیادہ پیارا، اللہ بخت میں، عزت میں، تقریب میں اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے اور ان کی درازی زندگی کے لیے ایک مرتبہ سلوات۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر خوشامد نہیں کرنا ہے، کیونکہ معصوم فرماتے ہیں خوشامدی شخص جو ہے وہ جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، جنت نہیں جا سکتا خوشامدی، جنت سے 200 میل
جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا، خوشبو بھی نہیں سن سکتا۔ عالم باعمل مولا کا بہترین مدخان، مالک ان کی دین دنیا آخرت بہتر کرے، مالک کروڑوں مرتبہ وقت میں اضافے فرمائے۔ حسنین شریف نے کہا نانو، لوگوں کی سواریوں کی لجام میں ہماری سواری کی لجام وہ واللیل کی زلفیں جن کی اللہ قرآن میں قسمیں کھاتا ہے، آدھی حسن کے ہاتھوں میں، آدھی زلف حسین کے ہاتھوں میں، ایسے جہاں جہاں بچے موڑ رہے تھے مدینے کی گلیوں میں اللہ کی رسالت اور نبوت موڑ رہی تھی۔ ایک دیکھنے والے بندے نے کہا، اے نبیوں کا سلطان، اگر حسن آپ کی زلفوں کو کھینچے یہ دائیں کہے دائیں مڑ اور حسین کہے بائیں مڑ زلفوں کو کھینچ کے، تو کس کی مانو گے؟ دائیں جاؤ گے یا بائیں جاؤ گے؟ امام الانبیاء فرماتے ہیں اسکت، زبان بند کر، ان میں اختلاف نہیں ہے، جہاں حسن کہے گا وہی حسین کہے گا۔ خبردار ایسی باتیں نہ کرو، میرے یہ بچے ہیں، ان میں اختلاف نہیں، جہاں مجھے حسن موڑے گا وہی حسین موڑے گا، یہ اللہ کی مرضی سے مجھے موڑتے ہیں، اس نے حکم دیا ہے ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ان کی ساری بن، تاکہ کلمہ پڑھنے والوں کو پتہ چلے اور جن بچوں کی سواری اللہ کی رسالت و نبوت بنتی ہے وہ معمولی نہیں ہے، ان میں اختلاف نہیں ہے، جو حسن کہے گا وہی حسین کہے گا۔ دیکھنے والے نے پھر سے کہا، کیا کہنے کتنی اچھی سواری ہے، کیا کہنے کتنی اچھی سواری ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بغض سے کیوں بھرا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں۔ آخری بات اور گفتگو تمام، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں۔ تاخیر میں آئے نماز ظہر میں علی مرتضیٰ علیہ السلام، محمد مصطفیٰ نے نماز کامل کی، فرماتے علی نماز میں تاخیر سے کیوں ہے؟ علی مرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا زیارت کر کے، فتبسم علی ابن ابی طالب، مسکراتے ہیں علی پیغمبر کے چہرے کی زیارت کر کے، یا رسول اللہ میں تاکید وضو کرنا چاہتا تھا، میں نے گھر میں کہا علی کا گھر کہاں ہے؟ یہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ علی کا اکلوتا اور ایک گھر ہے جس گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، باقی سارے اس کے حکم سے محمد نے بند کروائے تھے۔ یہ ساتھ گھر تاخیر کیوں؟ کہا تاکید وضو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کوئی نوکر غلام ہے جو مجھے وضو کروائے؟ گھر میں کوئی غلام نہیں تھا۔ میں پانی ڈھونڈنے کے لیے گیا، گھر کے ایک طرف 3 شخصیات آئیں، ایک کے ہاتھ میں آفتاب تھا، ایک کے ہاتھ میں تشت تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ایک رومال تھا۔ آفتابے والا پانی ڈال رہا تھا، آفتابہ نہیں سمجھتے وہ یار لوٹا، آفتابہ تھا وہ پانی ڈال رہا تھا، دوسرے نے نیچے تشت کیا ہوا تھا اپنی طرف سے نہیں۔ آیت اللہ ہاشم بہرانی مدینۃ المعجز عام کتاب نہیں ہے، 7 جلدیں ہیں، عربی میں ہے، ترجمہ بھی ان کا آ چکا۔ آیت اللہ ہاشم بہرانی وہ جو ڈائریکٹ امام زمانہ علیہ السلام سے محو گفتگو ہوتا ہے، وہ سید فرماتے ہیں ایک آفتابے کے ساتھ پانی ڈال رہا تھا علی کے ہاتھوں پہ، دوسرے نے دشت نیچے کیا ہوا تھا، جو پانی علی کے ہاتھوں سے مس ہو کے وہ دشت میں گر رہا تھا، لولو موتی بن رہے تھے، مرجان بن رہے تھے، سرخر سفید
ترکیب وضو کیا، ترکیب وضو ختم ہوا، تیسرے بندے نے وہ رومال آگے کیا، سرکار چہرہ اقدس صاف کیجئے۔ آقا مولا وضو کرتے ہوئے کچھ تاخیر ہو گئی، جب ہی محمد مصطفیٰ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے نا، آپ نے سن رکھا ہے مسجد نبوی کا ایک واقعہ کہ ایک بچہ آ گیا تھا، وہ پشت محمد پر، آخری بات کر رہا ہوں، پشت مصطفیٰ پر کب آیا تھا؟ جب محمد مصطفیٰ سجدے کی حالت میں تھے، وحی الہی آئی، یہ مرضی سے اترے گا تو اترے، اسے اتارنا نہیں۔ محمد مصطفیٰ نے اتارا نہیں، کیا کیا؟ نماز لمبی کی۔ کیوں نماز لمبی کی؟ اس کا حکم الہی آ گیا تھا، جبریل آ چکا تھا، خبردار میرا مصطفیٰ حسین کو ناراض نہیں کرنا، جتنی دیر یہ بیٹھا رہے میری نماز بڑھا دے۔ کتنی مرتبہ محمد مصطفیٰ نے سبحان ربی جل اعلیٰ کہا؟ ایک مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ۔ مرضی سے حسین اٹھے تو پھر محمد مصطفیٰ سجدے سے اٹھے۔ یہ ایک بات آپ نے سن رکھی۔ آج جو علی تاخیر سے آئے، محمد مصطفیٰ کی نماز کا رکوع مکمل ہو رہا تھا، اتنا مکمل، اتنا لمبا، تکامل کرتے ہوئے، مکمل کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی، نماز ختم ہوئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جبریل آ گیا تھا جب آپ رکوع کی حالت میں تھے، لمبا رکوع کر دیا، جبریل آ گیا، کوئی لمبی وحی آ گئی تھی، کوئی لمبی قرآن کی سورت اتر رہی تھی، کیا ہوا؟ نماز نعوذ باللہ بھول گئے۔ کہا اینا علی، علی کہاں ہے؟ کہا وہ نماز مکمل کر رہا ہے۔ علی کی نماز مکمل ہوئی، فرمایا علی تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا وضو کر رہا تھا، 3 بندے آ گئے مجھے وضو کروا رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں مسجد نبوی میں اس ذات واجب الوجود کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے۔ علی یہ عام بندے نہیں تھے، یہ اسرافیل تھا، یہ عزرائیل تھا، یہ میکائیل تھا۔ جب تو نے کہا کوئی ہے نوکر جو مجھے وضو کروائے، یہ 3 فرشتے اللہ نے جنت کا پانی دے کر بھیجے تھے، تجھے وضو کروا رہے تھے۔ جبریل میرا گھٹنا پکڑ کے کھڑا ہو گیا تھا، وہ کہہ رہا تھا اللہ کہہ رہا ہے رکوع لمبا کر، علی کو آنے دے۔ باپ رکوع میں آئے، محمد مصطفیٰ رکوع لمبا کرتا ہے، اور بیٹا سجدے میں آئے تو محمد مصطفیٰ کو حکم خدا سے سجدہ لمبا کرنا۔ جن ہستیوں کی وجہ سے اللہ کی شریعت میں تغیر و تبدل آئے وہ آل محمد ہے۔ اللہ اپنی شریعت کے قانون کو موڑ دیتا ہے، وہ آل محمد ہے۔ اتنی ان کی تکریم، اتنی ان کی واجب تکریم، قرآن کی عزت کی قسم سے یہ دی، لوگوں نے بھوکا پیاسا ذبح۔ ایک مصیبت کا جملہ بس، حسن کے بیٹے کو عباس نے تیار کر کے بھیجا، ماں سے کئی مرتبہ اجازت لی، ماں نے چہرے اقدس دوسری طرف کیا، صرف ایک مصیبت کا جملہ تاکہ میری مجلس مکمل ہو، مفصل مسائل میرا بھائی پڑھے۔ ماں سے کئی مرتبہ گئے کافر، کہا اماں میں جاتا ہوں، بابا اجازت نہیں دیتا، کہا اچھا چل بیٹے میں تیرے ساتھ چلتی ہوں۔ حسن کی بیوہ حضرت ام فروا 11 برس کے بیٹے کو ساتھ لے کے خیمہ حسین کے باہر کھڑی تھی، ابھی اندر جانا چاہتی تھی کہ عباس کہہ رہے تھے آقا مجھے جلدی بھیج۔ سکینہ 9 مرتبہ
مرتبہ میرے خیمے میں آئی ہے، مجھ سے اب برداشت نہیں ہوتا۔ حسین نے جب سنا نا، عباس کہہ رہا ہے مجھے بھیج۔ امام مظلوم فرماتے ہیں عباس تجھے کیسے بھیجوں، تو میری کمر کا زور ہے، تیرے جانے سے عباس میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ اکبر پاس کھڑے تھے، کہا بابا مجھے بھیج۔ حسین علیہ السلام نے جب اکبر کی آواز سنی نا، فرمایا اکبر بیٹا تجھے کیسے بھیجوں، تیرے جانے سے حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہوتا ہے۔ جلدی سے حضرت قاسم خیمے میں داخل ہوئے، فرماتے ہیں چچا، آقا، مولا، چچا عباس کے جانے سے آپ کی کمر ٹوٹتی ہے، بھیا اکبر کے جانے سے آپ کی آنکھوں کا نور ختم ہوتا ہے، مجھے بھیج، نہ تیری کمر ٹوٹے گی نہ تیری آنکھوں کا نور ختم ہوگا۔ امام مظلوم نے حضرت قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، فرمایا بیٹے تجھے کیسے بھیجوں، تو میرے حسن کی نشانی ہے، جیسے بھی بھیجا حضرت قاسم کو۔ قاسم جب گئے تھے زمین سے اوپر چڑھے، عباس نے چڑھایا، قرآن کی عزت کی قسم حضرت قاسم وہ شہید ہے جس کی حضرت کی ایک مرتبہ عباس علیہ السلام لبے مصائب ہے، میں قرآن کی عزت کی قسم نہ بھولا ہوں اور نہ مجھے اس کی عادت ہے، عجیب سی کیفیت ہے، عجیب ایک جملہ ہے حضرت علامہ علی نقی نگن کا۔ وہ فرماتے ہیں قاسم جب گرے تھے تو قاسم تھے، جب اس زمین پہ آئے ہیں تقسیم ہو گئے۔ کیسے تقسیم ہوئے؟ حضرت قاسم کی پیچھے پشت بنائی مولا گمد خان ہے، تصدیق فرمائیے گا، عباس کر رہے تھے، عباس کہہ رہے تھے قاسم لال دائیں دیکھ، بائیں دیکھ، درمیان میں دیکھ، پیچھے آگے، یہ عباس ہدایت کر رہے تھے، ہدایت کر رہے تھے 5,000 10,000 یا 15,000 حرامیوں کو فنار کیا تھا حضرت قاسم نے۔ ہاں ایک مرتبہ عمر ابن سعد کی آواز آتی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، یہ لاکھوں سے بھی قتل نہیں ہوگا۔ اطراف سے حملہ کیا گیا، حضرت قاسم جب گرے، گرتے ہی قاسم کی لاش سے گھوڑے دوڑائے گئے، زندہ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ۔ سلوات